السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آئے تو اللہ نے معراج نصیب کی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد کیسے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مکہ اور طائف کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل برداشتہ کر دیا تو اللہ نے تبلیغ اسلام کا ایک نیا باب کھول دیا، اور یثرب سے ہر سال لوگ حج کرنے مکہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ یہودیوں سے ایک نئے نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں سنتے رہتے تھے، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی رسول ہے۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے، انہوں نے واپس جا کر اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اگلے سال حج کے موقع پر یثرب کے 12 آدمیوں نے حضور کے ہاتھ پر منا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر بیعت کی۔ یہ 12 نبوی کا واقعہ ہے۔ یہ بیعت اس جگہ کی گئی جہاں اب مسجد عقبہ ہے، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مسلمانوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ان کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ جو وہاں پر مدینہ میں لوگوں کو تعلیم دے اسلام کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو چنا، اور اس لیے یہ سعادت حضرت مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی کہ وہ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ وہ بہت سے نئے آدمی جو تھے وہ آغوش اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل بسیج گیا، اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا، اور گھاٹی 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 75 آدمی نے منع کی مقام پر عقبہ کی گھاٹی پر اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی دوسری دفعہ 75 لوگ مدینہ سے مسلمان آئے تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مدینہ کے مسلمانوں نے رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لے چلیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے زیادہ کام ہو سکے گا، اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کی خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ اس کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے یہاں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر برا بن عازب طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ برا بن عازب اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ ابو الحیم نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ واپس چلے آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے جواب دیا انہوں نے کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو کہ میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب یہ انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو اسد بن زرارہ نے یا عباس بن عبادہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں بھی کیا خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا، ہاں ہم لوگ اسی بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی کہ ان کا سردار مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا، ان میں سے 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے۔ یہ سب کے سب مدینہ سے تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علم ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش اور تحقیقات کے بعد کچھ انصار کے بیعت کا حال معلوم انہیں ہوا تو وہ بہت زیادہ قریش جو تھے وہ غیظ و غضب میں ہو گئے اور آپے سے باہر ہونے لگے، اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے انہوں نے پیچھا کیا، مگر قریش سعد بن عبادہ کے سوا کسی اور کو نہ پکڑ سکے۔ قریش سعد بن عبادہ کو اپنے ساتھ مکہ والے واپس لے آئے اور ان کو قید کر دیا، مگر جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو جب پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرہ میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت عافیت مدینہ پہنچ گئے۔ اس دعوت کی ابتدا جو تھی طائف سے واپسی کے بعد ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر مختلف وادیوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حاجیوں سے ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ آپ کو یثرب سے آئے ہوئے 6 آدمی مل گئے تھے، یعنی مدینہ سے جو لوگ آئے تھے آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ یہ 6 حاجی قبیلہ خزرج سے تھے۔ یثرب کے یہودی چونکہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب ان یہودیوں کے قبیلہ اوس اور خزرج سے جھگڑے ہوتے تھے تو اور وہ ان قبائل سے مار کھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ یہودیوں کی یہ باتیں اہل یثرب کے کانوں میں پڑی ہوئی تھیں، لہٰذا جب یثرب سے آئے ہوئے ان حاجیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ قبول کر لیا اسلام، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کے الفاظ سنے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غار ثور سے نکل کر انہوں نے مدینہ کا سفر اختیار کیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میرے چینل کا مقصد آپ سب تک اسلامی تاریخ کو پہنچانا ہے، جو کہ بہت خوبصورت ہے اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر ہمارے نبی نے ہم تک یہ پیارا دین پہنچایا، اور الحمدللہ کہ آج ہم سب مسلمان ہیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔